برِ صغیر پاک و ہند میں اسلام کی تبلیغ کا سوال سامنے آتے ہی ذہن لا تعداد اولیاء کرام اور فقراء اعظام کی طرف از خود منتقل ہو جاتا ہے، جنہوں نے شب و روز فقر و فاقہ کے مصائب برداشت کر کے اس وسیع و عریض بتکدے میں شمع وحدانیت روشن کی اور تیل کی جگہ اپنا خون جگر جلا جلا کر اسے روشن کیے رکھا۔ ان میں بابا بلے شاہ کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں، جن کی شاعری کسی بھی قوم کے لیے مشغل راہ ہے۔ حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد کی نگرانی میں حاصل کی۔ اس کے بعد آپ کے والد نے آپ کو قصور کے مشہور عالم دین حضرت حافظ غلام مرتضیٰ کے درسگاہ میں مزید اعلیٰ تعلیم کی حصول کے غرض سے داخل کیا۔ قصور کے اس مدرسے میں آپ نے عربی اور فارسی کے زبان میں عبور حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ سنسکرت زبان کی تعلیم بھی حاصل کی۔ آپ کے استاد کہا کرتے تھے کہ مجھے 2 شاگرد بڑے ہی عجیب ملے ہیں، ان میں سے ایک تو بلے شاہ ہے جس نے علم حاصل کرنے کے بعد سارنگی ہاتھ میں پکڑ لی، اور دوسرا وارث شاہ ہے جو عالم بن کر ہیر رانجھا کے گیت گانے لگا۔ صوفیانہ کتابوں کے مطالعے نے آپ کے دل میں مرشد کامل سے ملنے کی تڑپ پیدا کر دی، اور یہی جستجو آپ کو لاہور کے شاہ عنایت قادری کے در تک لے آئی، جو ایک صوفی بزرگ اور ولی کامل تھے۔ ذات کے آرائن تھے اور کھیتی باڑی کے پیشے سے منسلک تھے۔ مرشد کے دیدار نے بابا بلے شاہ کی دنیا ہی بدل دی۔ روحانی چشمہ پھوٹ نکلا اور تیزی سے معرفت اور سلوک کے منازل طے کرنے لگے۔ مرشد کی محبت اس قدر غالب آ گئی کہ سوائے مرشد کے کسی شے کا ہوش نہیں رہتا تھا، ہر ادا رمز آمیز ہو گئی۔ والدین اور رشتہ داروں کو بابا بلے شاہ کا شاہ عنایت سے یہ تعلق ایک آنکھ نہیں بھایا، کیونکہ وہ ایک سید زادے تھے اور ان کا ایک آرائن کو مرشد تسلیم کرنا برادری کی توہین تھی۔ ذات پات کے اس تقسیم نے بابا بلے شاہ کے دل میں باغیانہ خیالات کو پروان چڑھایا۔ وہ کہتے ہیں، بلے نو سمجھاون آئیاں بہناں تے بھر جائیاں، من لے بلیا ساڈا کہنا چھڈ دے پلہ رائیاں، آل نبی اولاد علی تو کیوں لیکا لائیاں۔ اس کے جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جیڑا سانو سید سڈے دوزخ ملن سدائیاں، جو کوئی سانو آرائی آنکھے بشتی پینگا پائیاں۔ بابا بلے شاہ اپنے عہد کے باغی تھے، مگر وہ باغی تھے غلط نظریات سے، فضول رسم و رواج سے اور علم کے جھوٹے دعوے داروں سے۔ بابا بلے شاہ نے اپنی شاعری میں کی جانے والی سخت تنقید کے باعث اپنے مرشد شاہ عنایت کو بھی ناراض کر لیا تھا۔ کچھ لوگ شاہ عنایت کے خفا ہونے کی وجہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ نے ایک موقع پر شاہ عنایت کے ایک مرید کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا تھا، اس وجہ سے شاہ عنایت آپ سے کافی عرصہ ناراض رہے۔ بلے شاہ کا یہ درد جدائی وحشت میں بدل گیا۔ مرشد کو منانے کی ہر کوشش ناکام ہو گئی۔ ناچار ہجڑوں کی ٹولی میں شامل ہو گئے، زنانہ لباس اور گھنگرو پہن کر سرے بازار رقص کرنے لگے۔ خاندان والوں کے لیے مزید رسوائی کا سامان ہو گیا۔ ایک عرس پر مرشد کی آمد کی خبر ملی، وہاں پہنچ کر دیوانہ وار ناچنے لگے، تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا۔ بابا بلے شاہ کے مطابق ہم لوگ بناوٹی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جب تک دل صاف نہیں ہوتا تب تک ہمارے دکھاوے کی مذہبی زندگی کا کیا فائدہ ہے۔ عمر گوائی وچ مسیتی اندر بھریا نال پلیتی۔ بلے شاہ کا کلام آج بھی ذوق و شوق سے پڑھا جاتا ہے۔ مزار پر بھی ہمیشہ رش ہوتا ہے، مگر کلام کو سمجھنے کی کوشش شاید کم ہی کی جاتی ہے۔ بلے شاہ کے سارے کلام میں جذبات کی پرزور روانی ہے۔ یہ کلام خود جھرنے کی مانند از خود دل کی گہرائیوں سے نکلتا معلوم پڑتا ہے۔ اس کلام میں بے خودی اور بے پرواہی ہے، مستی اور خمار ہے، رمزیہ نزاکت اور لطیف شوخی ہے۔ اس کلام میں جہاں خوشگوار گیتوں کی بہار ہے، وہاں ہجر کے دلسوز جذبات کی فراوانی بھی ہے۔ یہ کلام کہیں موسیقی کی میٹھی دھن بن جاتا ہے تو کہیں ناچ کے رقت آمیز دھمک۔ یہ پہیلیاں بھی بجھاتا ہے اور رمزیں بھی کھولتا ہے۔ یہ کلام جس قدر عام فہم اور دلکش ہے، اتنا ہی سنجیدہ اور پرمعنی بھی ہے، اور خود بخود دل کی گہرائیوں میں اترتا چلا جاتا ہے۔ جو بھی ایک بار اس کو پڑھ لیتا ہے، بار بار اسے پڑھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ حضرت انور حدقی آپ کے کلام کے متعلق کہتے ہیں کہ آپ کے کلام میں بجلی جیسی تاثیر ہے،
جس کو سن کر لوگوں پر وجد کا عالم طاری ہو جاتا ہے اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد تازہ ہو اٹھتی ہے۔ ڈاکٹر نذیر احمد کے مطابق سائیں بلے شاہ اپنی بات کو پیچیدہ بنا کر نہیں لکھتے۔ جذبات کی شدت اور نظر کی گہرائی ان کے کلام میں وہ اثر پیدا کرتی ہے کہ فن منہ تاکتا رہ جاتا ہے۔ یہ سادگی کسی مشق کا نتیجہ نہیں ہے، یہ وہ بنیادی سادگی ہے جو کھردری بھی ہے اور زور آور بھی۔ ان کی وفات کے وقت ملاؤں نے ان کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا اور انہیں برادری کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ چنانچہ انہیں قصور میں قبرستان سے باہر ایک الگ جگہ پر دفن کر دیا گیا۔ مگر اب یہ مقام دیکھیے کہ اب بڑے بڑے دولت مند ان کی مزار کے قریب دفن ہونے کو سعادت سمجھتے ہیں۔ آج بابا بلے شاہ کروڑوں مداحوں کے دل میں زندہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بابا بلے شاہ کے کلام سے محبت الہی کی صفات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔